میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اور تاریخ اسلام کے بڑے عظیم محدث ہیں۔ ہندوستان میں جن لوگوں نے حدیث کی خدمت کی اور علم حدیث پھیلایا، ان میں جو 3-4 بڑے نام ہیں، ان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بلند ترین مقام پر فائز ہے۔ حدیث کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے مشکوٰۃ المصابیح۔ آپ نے اس کتاب کی 2 شروحات لکھی، 9000 حدیثوں پر مشتمل، تقریباً 9000 حدیثوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور آپ نے اس کی 2 شروحات لکھی، ایک عربی میں اور ایک فارسی میں۔ عربی والی کا نام ہے لمعات التنقی اور فارسی والی کا نام ہے اشعۃ اللمعات۔ اور یہ تاریخ اسلام کی واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے حدیث کی ایک کتاب کی، اور وہ بھی بڑی ضخیم کتاب کی 2 شروحات لکھی۔ آپ کا شمار زبردست محدثین میں بھی ہوتا ہے اور بڑے بڑے عاشقان رسول میں بھی ہوتا ہے، اور آپ کا لقب شیخ محقق ہے کہ آپ جو بات فرماتے ہیں وہ بڑی تحقیق والی ہوتی ہے، علم پر مبنی ہوتی ہے، دلائل پر مبنی ہوتی ہے۔ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، اے مسلمان، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر اور آپ پہ درود بھیج، اور یہ سمجھ کر درود بھیج کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ سمجھ کے درود پڑھ، اور یہ یقین رکھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا کلام سن بھی رہے ہیں، تجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی صفات کا فیضان عطا فرمایا ہے، اپنی بہت سی صفات کا فیضان عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، حدیث قدسی میں فرمایا انا جلیس من ذکرنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ تو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا فیضان بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے سرکار اس کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تو
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آقا کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ صاحب ایمان کی نظر میں کیا ہے، صاحب عشق اور صاحب محبت کی نظر میں کیا ہے، ایک سچے مومن کی نظر میں کیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ تو دوسرا مصرع ہے، گنبد آبگینہ رنگ۔ گنبد آبگینہ کا لفظ بولا جاتا ہے آسمان کے لیے، آسمان کی وسعتیں، آسمان کی پہنائیاں، شرق سے غرب، افق تا افق، یہ جتنا آسمان ہے اسے کہا جاتا ہے کہ گنبد آبگینہ رنگ، یہ جو نیلا آسمان ہے۔ محیط کہتے ہیں سمندر کو، محیط کہتے ہیں سمندر کو، اور حباب کہتے ہیں بلبلے کو۔ اب اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، یہ ساری دنیا، یہ سارے آسمان یا رسول اللہ آپ کے سمندر کے سامنے ایک بلبلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سب مل کر آپ کی عظمت و شان اور آپ کی حقیقت اور آپ کی نورانیت کے سامنے ایک بلبلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ مفہوم جو ہے یہ بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو قصیدہ بردہ آپ نے لکھا ہے، اس قصیدہ بردہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دنیا اور آخرت، اس کی جتنی نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے جود و سخا کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو نگاہ مومن میں ہیں اور جو نگاہ حقیقت میں ہیں، وہ یہ ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور ایک اور نگاہ عشق و مستی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ساری کائنات ہے نگاہ عشق و مستی اور نگاہ محبت اور نگاہ حقیقت، یہ کہتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، اس کے ساتھ جو امتیوں کا تعلق ہے وہ کئی جہت سے ہے، کئی پہلوؤں سے ہے۔ ہمارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلا تعلق ہے وہ تعلق ہے ایمان کا، کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان اتنا ضروری ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے بغیر خدا پر ایمان لانا بھی معتبر نہیں۔ اللہ پر بھی ایمان ہو، اس کا اعتبار نہیں جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، خدا کو ماننے کے باوجود
आखिरत को मानने के बावजूद फरमाया कि ये मोमिन नहीं है, काफिर के काफिर है। खुदा को तो मान लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है। मान लिया अलैहिस्सल्लाहु बि अहकमिल हाकिमीन, खुदा सारे हाकिमों का हाकिम है। मान लिया तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। मान लिया आलिमुल गैबि व शहादा हुवर रहमानुर रहीम है। मान लिया अल कहार, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल मुसव्विर, अल बारी, मान लिया। लेकिन रब फरमाता है इसके बावजूद तुम मोमिन नहीं। कहा या अल्लाह आखिरत को मानते हैं, क़यामत के दिन को मानते हैं, तेरी बारगाह में पेशी होगी, हिसाब होगा, मीज़ान होगा, पुल सिरात होगा, जन्नत है, जहन्नम है, सब मानते हैं। अल्लाह ताला फरमाता नहीं, वमा हुम बिमुमिनीन, अभी भी मोमिन नहीं। क्यों? इसलिए कि खुदा को तो मान लिया लेकिन मुस्तफ़ा को नहीं माना। भी खुदा को मान लिया लेकिन खुदा के हबीब को ना माना। वो लोग चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल में जुदाई कर दे। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये तो पक्के काफिर हैं जो अल्लाह और उसके रसूल में जुदाई चाहते हैं, जो कहते हैं खुदा को मानेंगे रसूल को नहीं मानेंगे। फरमाया उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये पक्के काफिर हैं। इसलिए कि खुदा पर ईमान अल्लाह की बारगाह में तब मोतबर होता है जब बारगाह मुस्तफ़ा को पहले माना जाए। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया कि ए हबीब तेरे रब की कसम, ए हबीब तेरे रब की कसम, लोग तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों में तुम्हें हाकिम तस्लीम न कर दे। अलैहिस्सल्लाहु बि अहकमिल हाकिमीन तो मान लिया, खुदा को सारे हाकिमों से बड़ा हाकिम मान लिया। लेकिन रब फरमाता है कि ए हबीब तेरे रब की कसम, जब तक अपने झगड़ों में तुझे हाकिम नहीं मान लेंगे तब तक खुदा की बारगाह में मोमिन करार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान को इस कदर जरूरी करार देता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो हमारा ईमान है, फिर आगे उसकी तफसीलात हैं, आगे फिर उसके बहुत से पहलू हैं। हमारा ईमान कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है इसके साथ कुछ और ईमान भी है, इसके साथ कुछ और चीज़ों का मानना भी ज़रूरी है। फरमाया कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए नबी तुम फरमा दो कि ए लोगो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम सिर्फ रसूल यूं नहीं कि किसी एक कौम के रसूल हो, सिर्फ अरब के रसूल हो, सिर्फ अजम के रसूल हो, सिर्फ किसी मखसूस इलाके और खित्ते और ज़माने के रसूल हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ज़माने के रसूल हैं, हर मखलूक के रसूल हैं, फरिश्तों के रसूल हैं, इंसानों के रसूल हैं, जिन्नात के रसूल हैं, तमाम ज़मानों के रसूल हैं, तमाम आलम के रसूल हैं। शर्क से गर्ब, अरब से अजम, मशरिक से मगरिब, आसमान से ज़मीन, अर्श से फर्श, हर शय के लिए अल्लाह ने अपने हबीब को रसूल बना के भेजा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल हैं और रसूल कुल हैं, रसूल जुमला मखलूकात हैं, रसूल जुमला ज़माना हैं। आप तमाम ज़मानों में रसूल हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल हैं। और कैसे रसूल हैं? रब फरमाता है कि ये वो रसूल हैं कि रसूल भी हैं और सारे रसूलों के सरदार भी हैं। ये रसूल भी हैं और सारे रसूलों के सरदार भी हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है
فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. فرمایا کہ یہ بہت سارے رسول ہیں، ان میں کچھ کو کچھ پر ہم نے فضیلت دی، ایک کے مرتبے کو دوسرے سے بڑھ کر بنایا. ان میں کوئی وہ ہے، رسولوں میں کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، جس سے خدا نے باتیں کی، جس نے خدا سے باتیں کی. موسیٰ علیہ السلام رب فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے رسول جن میں کچھ کو کچھ پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی، اور کسی سے اللہ نے کلام کیا. لیکن فرمایا کہ ان سب کے ساتھ ایک معاملہ اور ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. ان میں کوئی رسول وہ ہے جس کے درجے، جس کے مرتبے، جس کی شانیں، جس کی عظمتیں، جس کے رتبے اللہ تعالیٰ نے سب پر بلند فرما دیے، جس کے مرتبے سب سے بلند کر دیے، جسے دوسروں پر درجوں بلندی عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اور رسولوں کے سردار ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک اور اپنے شعر کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. رسول آئے، خدا نے بادشاہی عطا فرمائی، خدا نے رسالت عطا فرمائی، خدا نے عظمت عطا فرمائی. اپنے زمانوں کے بادشاہ، اپنے زمانوں کے آسمان ہدایت کے ستارے، وہ اپنے زمانوں کے ہدایت کے ستارے تھے، وہ روشن چاند تھے. لیکن قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اب وہ چاند نکلا، اب وہ سورج طلوع ہوا جس کی روشنی کو کبھی داغ نہیں لگے گا، جس سورج نے کبھی غروب نہیں ہونا، جس چاند کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑے گی قیامت تک، ابد الاباد تک. اب اسی چاند نے چمکنا ہے، اسی سورج کی روشنیاں بکھریں گی، اسی سورج کی روشنیاں ہر طرف نظر آئیں گی. رب فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے تمہیں یہ شانیں عطا فرمائی اور آخری شان بیان فرمائی، وسراجا منیرا، اور تجھے روشن کر دینے والا سورج بنا کے بھیجا. یہ وہ نور ہے جس کی نورانیت میں کمی نہیں آئے گی، یہ وہ سورج ہے جس نے کبھی غروب نہیں ہونا، یہ وہ چاند ہے جس کی چاندنی کبھی مدھم نہیں پڑے گی. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. یہ جو چاند روزانہ چڑھتا ہے پھر اتر جاتا ہے، نمودار ہوتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، کچھ دن نظر آتا ہے کچھ دن نظر ہی نہیں آتا، چند دن تو بڑا چمک دمک سے آسمان پہ نظر آتا ہے، کچھ دنوں میں نظر ہی نہیں آتا. ہمیں اس چاند کی نہیں، ہم یہ عرض کرتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن اطہر، آپ کا وجود مبارک وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ اللہ کی طرف سے نور مجسم بن کے تشریف لائے ہیں کہ رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، سبحان اللہ، صحابہ کرام کا بعض اوقات دل کرتا تھا سرکار کو سجدہ کرے. یہ حدیثوں میں ایک اونٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کے اپنا کوئی شکایت اپنے مالکان کی شکایت کی، کام زیادہ لیتے ہیں، چارہ کم دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مالکوں کو سمجھایا کہ یہ کیا کرتے ہو، جتنا کام لیتے ہو چارہ بھی اتنا دیا کرو. جب اس اونٹ
کی شکایت کا ازالہ ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا، سجدے میں پڑ گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت ہو، یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت ہے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ روکیے سر کو روکیے، ارے یہی امتحان ہے، امتحان یہی تو ہے کہ دل کچھ کرنے کو کرتا ہے، دل چاہتا ہے یہ کریں، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں کرو۔ دل کرتا ہے سرکار کو سجدہ کریں، لیکن سرکار نے فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا۔ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور ان کی والدہ سوتیلی والدہ اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی سے منع کر دیا، اس لیے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب دل تو کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا وجود، آپ کا چہرہ، آپ کا نورانی وجود ہمارے سامنے ہے، یہ بہار، یہ پر بہار، یہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ارے یہی امتحان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا وجود مبارک وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بن کے آئے اور سید المرسلین بن کے آئے۔ کہ نبی پاک علیہ السلام رسول ہے، آپ کو رسول ماننا بھی ضروری، اور یہ ماننا بھی ضروری کہ سارے رسولوں کے آخر میں تشریف لائے، خاتم النبیین ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ہے کہ ایک طرف دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے نبی، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو سب سے آخری نبی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی، آپ کب نبی بن گئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی ان کا وجود جسم اور روح کے درمیان تھا، خدا نے مجھے اسی وقت نبی بنا دیا تھا۔ ایک روایت میں فرمایا کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی وہ پیدا نہ ہوئے تھے، خدا نے مجھے نبوت عطا فرما دی تھی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا نور پہلے پیدا ہوا، اس نور کو نبوت عطا کی گئی، بعد میں کائنات کا سلسلہ شروع ہوا، بعد میں مخلوقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے کہتے ہیں کہ ظاہر میں میرے نخل، آدم علیہ السلام کہتے ہیں ظاہر میں میرے نخل، حقیقت میں میری اصل۔ بیج سے پودا نکلتا ہے، نخل پودے کو کہتے ہیں، آدم علیہ السلام اصل ہیں، وہ بیج کی طرح ہیں، اور سارے انسان پودے کی طرح ہیں۔ آدم علیہ السلام کا وجود تھا تو سارے انسان وجود میں آئے، تو اس اعتبار سے تو نبی پاک علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیج سے نکلنے والے پودے ہیں، نخل ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اپنے زبان حال سے کہتے ہیں کہ ظاہر میں میرے نخل، حقیقت میں میری بھی اصل، ظاہر میں میرے نقل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی صدا ہے کہ حقیقت کے اندر تو میرے بھی اصل یہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول النبیین بھی ہیں کہ سارے نبیوں سے پہلے جن کو نبوت عطا کی گئی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے نبیوں کے بعد جو دنیا میں تشریف لائے وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ختم نبوت، اول نبوت اور ختم نبوت، یہ دونوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان یہ ہے آپ رسول ہیں اور تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں، تمام مخلوقات کی طرف رسول ہیں، آپ رسول ہیں اور تمام رسولوں کے سردار ہیں۔
آپ رسول ہیں، تمام رسولوں سے افضل ہیں، آپ رسول ہیں اور تمام رسولوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو رسول بھی مانتے ہیں، اور جو قرآن نے آپ کی دیگر شانیں بیان فرمائی ہیں ہم انہیں بھی مانتے ہیں، ہم رسول بھی مانتے ہیں، ساتھ میں رحمت للعالمین بھی مانتے ہیں۔ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، آسمان و زمین کے لیے رحمت ہے، عرش و فرش کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وسعت یہ ہے کہ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی سرکار سے رحمت پاتے ہیں، مسلمان تو مسلمان، کفار بھی نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کے سائے میں ہیں کہ پچھلی امتوں نے جب اپنے نبیوں کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے امتیں تباہ کر دی، کفار کو نیست و نابود کر دیا، کسی کو طوفان سے تباہ کیا، کسی کو زلزلے سے تباہ کیا، کسی کو فرشتے کی چیخ سے تباہ کیا، کسی پر آسمان سے پتھر برسے، کسی کی زمین کو اوپر لے جا کے نیچے پھینک دیا گیا۔ پچھلی امتوں نے اپنے نبی کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ سارے نبیوں سے افضل تھے، حالانکہ خدا کے سب سے پیارے پیغمبر تھے، حالانکہ خدا کے سب سے مقرب بندے تھے، آپ کا انکار کرنے والے سب سے بڑے کافر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کافروں کو عذاب دے جبکہ تو ان کے درمیان جلوہ فرما ہے، جبکہ تو ان کے درمیان تشریف فرما ہے، جبکہ تو ان کے اندر موجود ہے۔ اے حبیب تمہارے ہوتے ہوئے ابھی ان کافروں کو عذاب نہیں دیا جائے گا، تمہاری رحمت کا یہ حصہ ان کافروں کو بھی ملے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان ہے اس ایمان کی تفصیل میں علماء نے اتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ ہم جس طرح عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ہمارے زمانے میں اس طرح محبت کی باتیں اور عشق کی باتیں شروع ہو گئی، ایسا نہیں، یہ تو زمانہ صحابہ سے چلتا آ رہا ہے، یہ تو زمانہ مجتہدین سے چلتا آ رہا ہے، یہ تو زمانہ ائمہ دین سے چلتا آ رہا ہے، یہ زمانہ محدثین سے چلتا آ رہا ہے، بلکہ ہم نے تو ادب سیکھا ہی ان سے ہے، ہم نے تو ادب سیکھا ہی ان سے ہے۔ آخر ادب کے واقعات کہاں سے ملے؟ صحابہ کرام ہی سے تو ملتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں، صحابہ کرام ارد گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر سے، آپ کے جسم مبارک سے جو پانی چھو جائے وہ زمین پہ نہ گرے بلکہ ان کے ہاتھوں پہ آ جائے، اور جب ان کے ہاتھوں پہ وہ پانی آ جاتا جسے ہمارے اعتبار سے مائع مستعمل کہتے ہیں لیکن وہ مائع متبرک بن گیا، ہم وضو کریں تو مائع مستعمل ہے، ہم وضو کریں تو دوسرے کے لیے اس کو استعمال کرنا مناسب نہیں، مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے مزید وضو نہیں کیا جا سکتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کو جو پانی چھو جائے وہ برکت والا بن گیا، وہ نورانیت والا بن گیا، وہ روحانیت والا بن گیا، وہ نہ جانے کیا سے کیا ہو گیا، اس پانی کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ علماء نے فرمایا کہ دنیا کے پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ دنیا کا سب سے افضل پانی آب زمزم ہے، کسی نے کہا نہیں، حوض کوثر کا پانی سب سے افضل ہے کیونکہ جنت کا پانی ہے، جنت کی نہر سے نکلتا ہے، جنت کا پانی سب سے افضل، زمزم کا پانی سب سے افضل۔ لیکن علماء نے پھر جو فیصلہ دیتے ہوئے اور جمہور نے جو بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نہ زمزم کا پانی سب سے افضل ہے، نہ حوض کوثر کا پانی سب سے افضل ہے، سب سے افضل وہ پانی تھا جو سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے نکلا تھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے نکلا تھا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ تو
نبی پاک علیہ السلام سے یہ جو محبت کا اظہار ہے یہ ہمیشہ سے چلتا آیا. آخر امام مالک مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ اب کسی سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے کہ میں کسی گھوڑے پر کیسے سوار ہوں ان گلیوں کے اندر جن گلیوں میں میرے محبوب کے قدم لگے ہوئے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارک پڑھانے لگتے ہیں. حدیث مبارک پڑھانے سے پہلے تخت بچھاتے ہیں, بہترین قسم کا لباس پہنتے ہیں, خوشبو سلگاتے ہیں, اپنے بدن کو معطر معمر کرتے ہیں, اور اس کے بعد بڑے ادب سے, بڑی تعظیم سے, بڑے احترام سے, بڑے وقار سے, بڑی ہیبت سے, بڑے اکرام اور اجلال کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں. تو یہ جو اتنا ادب ہے یہ ہمارے زمانے میں شروع نہیں ہوا, یہ تب سے چلتا آ رہا ہے, یہ سلف صالحین سے چلتا آ رہا ہے, یہ بزرگان دین سے چلتا آ رہا ہے. اسی میں سے ایک بات عرض کرتا ہوں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن تب تک ایمان کی لذت, ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پوری طرح نہیں پا سکتا جب تک وہ یہ ایمان نہ رکھے کہ کائنات میں سب سے حسین ترین ہستی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین ہیں, سب سے بڑھ کر جمیل ہیں. آپ جیسا حسن نہ ملا کسی کو, آپ جیسا جمال نہ ملا کسی کو, آپ جیسا کمال نہ ملا کسی کو. فرماتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, اور دیکھ بھی کیسے سکتی کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقتا مبرأ من کل عیب, آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے, گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے, جیسے آپ چاہتے تھے. کوئی عیب نہ ہو, کوئی کمی نہ ہو, کوئی خامی نہ ہو, کوئی نقص نہ ہو, کوئی کوتاہی نہ ہو. با جمال, با کمال, حسن و جمال کی انتہا کو پہنچے ہوئے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پھول ہوتا ہے تو نیچے کانٹا بھی لگا ہوتا ہے, آگ جلتی روشنی ہوتی ہے تو دھواں بھی نکلتا ہے, چراغ روشن ہوتا ہے تو دھواں بھی بلند ہوتا ہے, سیاہی پھیلاتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ پھول ہیں کہ سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول, سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول, دہن پھول, زقن پھول, بدن پھول. یا رسول اللہ آپ کے ہونٹ بھی پھولوں جیسے, آپ کا دہن مبارک بھی پھولوں جیسا, آپ کی تھوڑی شریفی پھولوں جیسی, آپ کا پورا وجود مبارک بھی پھولوں جیسا. تو سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زقن پھول, بدن پھول. تو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا اسی کو دوسرے شاعر اپنے الفاظ میں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا صاحب الجمال, اے جمال والے, و یا سید البشر, اور اے سارے انسانوں کے سردار, من وجهك المنیر, آپ کے چہرہ روشن سے, آپ کے چمکتے و دہا والے چہرے سے, لقد نور القمر, چاند نے روشنی پائی. آپ کے چہرہ مبارک سے
چاند نے روشنی پائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری تمثیلیں، یہ ساری مثالیں، یہ ساری تشبیہیں بیان کرنے کے بعد تخیل اپنی انتہا پہ بھی پرواز کر جائے، تب بھی یہ کہتے ہیں لا يمکن الثناء کما کان حقہ، یا رسول اللہ جیسا آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے ویسی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں، ویسی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں۔ اتنا کہہ سکتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل ترین ہستی یا رسول اللہ آپ کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام جمال والے ہیں، آپ کمال والے ہیں، آپ نوال والے ہیں، آپ مرتبے والے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی حسن مبارک کے بارے میں پیر بیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما اکملہ کا، ما احسنہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکیں کتھے جا لگیاں۔ یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے، ما اکملہ کا آپ کتنے کمال والے ہیں، ما اجملہ کا آپ کتنے جمال والے ہیں، ما احسنہ کا آپ کتنے حسین ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے، ہمارا تخیل وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ خدا نے جتنا آپ کو حسین بنایا ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اور اسی مفہوم کو اعلیٰ حضرت ادا فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہمارا ایمان ہے وہ ایمان آپ رسول ہیں اور ساری کائنات کے رسول ہیں، آپ رسول ہیں اور سارے رسولوں سے افضل ہیں، آپ رسول ہیں اور سارے رسولوں سے آخر میں تشریف لانے والے، آپ رسول ہیں اور اس کے ساتھ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، آپ رسول ہیں اور خدا نے سب سے بڑھ کر آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا کہ آپ کا حسن و جمال وہ ہے کہ مشہور تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کائنات کی سب سے حسین ترین ہستی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حسن عطا فرمایا کہ خواتین آپ کو دیکھنے لگی، ایک طرف پھل کاٹ رہی تھی، اپنی چھریاں اپنے ہاتھوں پر چلا لی، ہاتھ کٹ گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے کے اندر ان کے ہاتھ کٹ چکے، ان کو پتہ بھی نہ چلا، کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں، یوسف علیہ السلام ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا جمیل۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر حسین ہے۔ اب اس پر علماء نے سوال کیا کہ اگر یہی بات تھی تو جو حال لوگوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کیوں نہیں ہوا؟ اس کا علماء نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حسن عطا کیا گیا وہ تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ عطا کیا گیا،
لیکن خدا کی غیرت نے پسند نہیں کیا کہ خدا کے علاوہ آپ کے حسن کو کوئی اور دیکھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے حسن کو مخلوق سے چھپا دیا، پورا حسن مخلوق پر ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود عالم یہ تھا کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأینا جبینا لآثرنا القطع بالقلوب علی الیدی، فرماتی ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کو ملامت کرنے والی عورتیں ان کی جگہ میرے آقا، میرے حبیب، میرے سرتاج سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتی تو ہاتھ کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ دیتی، ہاتھ کاٹنے کی وجہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک وہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں عورتوں نے انگلیاں کاٹی اور وہ مصر کی تھی، یہاں عرب کے مردوں نے اپنے سر کٹا دیے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی، یہاں سرکار کے نام پر ہی اپنی جانیں قربان کر دی، یہاں سرکار کے نام پر اپنے سر کٹا دیے۔ تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک یہ تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے ایمان کی، ہمارے تعلق کی جو پہلی اساس اور بنیاد ہے وہ ایمان ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں، سب سے افضل رسول مانتے ہیں، رحمت للعالمین مانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ۔ نبی پاک علیہ السلام سے جو ہمارا دوسرا تعلق، پھر تیسرا تعلق، اب اس کی تفصیلات عرض کرنا مشکل ہے، جو ایک بڑا اہم تعلق جو قرآن کے اندر بھی بیان ہوا اور جو ہر مسلمان بھی سمجھتا ہے اس کو بیان کرتا۔ ہمارا دوسرا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ہے، جو ایمان کا حصہ بھی ہے اور اس سے ہٹ کر جدا گانا تعلق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر جیسے کوئی حسین نہیں تھا، اسی طرح آپ کے کردار سے بڑھ کر کوئی کردار بھی حسین نہیں، آپ کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی تعلیم بھی حسین نہیں ہے۔ جو آپ نے کیا، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے تعلیم دی، وہ کائنات کی سب سے افضل، بہتر اور اتنی بہتر کہ اس تعلیم کو اور اس کردار کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو تمہارے لیے بلا شک و شبہ رسول اللہ کی زندگی میں بہترین رول ماڈل موجود ہے، بہترین پیروی موجود ہے، بہترین اتباع موجود ہے۔ عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین زندگی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو اطاعت کا تعلق، اتباع کا تعلق، یہ بھی امتیوں کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا جو بنیادی ترین مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم کوئی رسول نہیں بھیجتے مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی بات مانی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی بات مانی جائے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بات مانتا ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کے پیچھے چلتا ہے وہ خدا کے حکم کے پیچھے چلتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم کہہ دو، اے نبی تم فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، تم میرے پیچھے چلو گے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو گے تو خدا تم سے پیار کرے گا، خدا تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جیسے ہمارا تعلق ایمان کا ہے، اسی طرح ہمارا تعلق اطاعت کا ہے، اسی طرح ہمارا تعلق اتباع کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنت سے محبت، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے محبت، اس سنت کا لفظ، یہ سنت کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع ہے، بہت عام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت کا باب ہے بڑا وسیع ہے، اس سنت کے اندر عبادت بھی ہے، اس سنت کے اندر حسن اخلاق بھی ہے، اس سنت کے اندر لوگوں سے اچھا سلوک بھی ہے، اس سنت کے اندر دوسروں کی خیر خواہی بھی ہے، اس سنت میں غریبوں کا بھلا بھی ہے، اس سنت کے اندر یتیموں پہ شفقت بھی ہے، اس سنت کے اندر دوسروں کا حق ادا کرنا بھی ہے، اس سنت کے اندر گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا بھی ہے، اس سنت کے اندر مسکرا کے ملنا بھی ہے، اس سنت کے اندر اچھے انداز میں گفتگو کرنا بھی ہے، اس سنت کے اندر عفو درگزر بھی ہے، دوسروں کی غلطی کو معاف کر دینا بھی ہے، اس سنت کے اندر شفقت بھی ہے، اس سنت میں رحمت بھی ہے، اس سنت کے اندر پیار محبت کا تعلق بھی ہے، اس سنت کے اندر دل کو پاکیزہ اور صاف رکھنا بھی ہے، اس سنت کے اندر دل کو کینے سے پاک رکھنا بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، لیکن ایمان سے جو آگے کا مرحلہ ہے وہ اطاعت کا شروع ہوتا ہے، وہ اتباع کا شروع ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کا ذکر ہماری روح کی غذا ہے، ہمارے لیے ہمارے وجود کو سرور دیتا ہے، خوشی دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی، ہمارا دل کرتا ہے خوشی منائے، ہمارا رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل و رحمت پہ خوشیاں مناؤ، اللہ کے فضل و رحمت پہ چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ یہ خوشی منانا یقیناً بہت اعلیٰ شے ہے، اللہ کی نعمت کا بیان ہے، رب کی نعمت کا چرچا کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اطاعت مصطفیٰ بھی ایک چیز ہے، اس کے ساتھ اتباع نبی بھی ایک چیز ہے، اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا کردار بھی ایک چیز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بھی ایک چیز ہے، اسوہ حسنہ بھی ایک چیز ہے۔ ذرا اپنی زندگی پہ تھوڑا سا یہ بھی غور کرے کہ ہماری زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کے کردار مبارک کا کتنا نور نظر آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار مبارک کی کتنی تجلیات ہمارے وجود میں نظر آتی ہیں۔ یقین کیجئے سچی محبت بندے کو تہجد کے لیے کھڑا کر دیتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، میں بھی تہجد پڑھا کروں گا۔ لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ تہجد تو دور کی بات ہے ہم فجر نہ پڑھ سکے، یہ کیسی محبت ہے کہ تہجد تو دور کی بات ہے ہم عام نمازیں نہ پڑھ سکے، ہمارے اخلاق اچھے نہ ہوں، ہمارا کردار اچھا نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہ دشمن بھی نہ ماننے کے باوجود یہ کہتا تھا صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، امانت والے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی سے محفوظ ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک
ایسی سچ کی زبان ہو کہ دشمن بھی مانے کہ سچے ہیں. آپ کی دیانتداری، آپ کی امانتداری ایسی ہو کہ دشمن آپ کو شہید کرنے کے منصوبے تو بنائیں، لیکن جب مال امانت کے طور پہ رکھنا ہو تو سرکار ہی یاد آئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں. تو آقا کریم علیہ السلام کا کردار یہ. لیکن ہماری زندگی میں سچ نہ ہو، ہم وعدے جھوٹے کریں، ہم باتیں جھوٹی کریں، دوسروں کو دھوکہ دیں، فراڈ کریں، پیسہ دبائیں، قرض کھائیں، کسی کا دین ادا نہ کریں، تو یہ محبت عمل کی صورت میں بھی ڈھلنی چاہیے. یہ محبت کا نور ہماری زندگی کا حصہ بھی بننا چاہیے. تو لہٰذا ایک عہد ضرور کیا کرے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنت مبارکہ کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے. کم از کم حسن اخلاق اپنی زندگی میں شامل کرے، کم از کم صفائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ صفائی والوں کو پسند فرماتا ہے. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ صفائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارک صفائی کے اندر وہ مقام، وہ مرتبہ کہ طاہر، مطہر، مطہر، معمر. نبی پاک علیہ السلام عطر استعمال فرماتے ہیں، سرکار اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں. وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، اپنے وجود اطہر کو صاف رکھتے ہیں. مسواک اتنی کثرت سے کرتے ہیں، ایک دن میں 1 درجن سے زیادہ مرتبہ نبی پاک علیہ السلام مسواک فرماتے تھے، تاکہ آپ کے جو منہ مبارک ہے اس کے عطر میں، اس کی خوشبو میں اور اضافہ ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاذ اللہ بو سے تو محفوظ فرمایا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفائی کا اہتمام دیکھیں. بدن صاف، کپڑے صاف، دہن اطہر صاف. اور اس کے مقابلے میں ذرا ہمارا عمل دیکھیں. ہمارے گھر گندے، ہماری گلیاں گندی، ہمارے سڑکیں گندی، گٹر ابل رہے ہیں، گندگی سے برا حال ہے، ہمارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، مسواک کرنے کی توفیق نہیں ہے، وضو کرنے کی توفیق نہیں ہے. کم از کم یہ سنتیں ہماری زندگی میں تو آئے، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ تو آئے، ہمارے اخلاق میں کوئی حسن تو آئے، کوئی حسن اخلاق کی دولت تو ملے. ہم بھی تو صفائی کرنے والے بنے. ہمارے شہر میں، ہمارے گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں آنے والے کو بھی تو لگے کہ نبی اطہر کا ماننے والا صاف ستھرا مسلمان ہے، یہ صاف نبی کا، طاہر نبی کا ماننے والا طاہر امتی ہے، یہ صفائی پسند کرنے والے نبی کا صفائی پسند امتی ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے یہ اپنی زندگی میں شامل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.